رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وتواصوا بالحق کے سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد حضرت مولا علی. یہ تفسیر راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یعنی تمام چار اپنے خلفاء کی جو ڈیٹیل اور نمبر وائز حضور نے خود اسی قرآن پاک کی آیت سورۃ مبارکہ میں بیان فرما دی. یعنی قیامت تک جو ابو جہل کے طریقے پہ چلے گا وہ خسارے میں ہے، اور جو الذین اعمال صالحہ اور حق اور صبر والوں کے طریقے پہ چلے گا وہی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے طریقے پہ چلے گا. میرے دوستو، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ابو لہب کے طریقے پہ چلنا ہے یا ایمان والوں کے طریقے پہ چلنا ہے. اگر تو ابو لہب، ابو جہل کے طریقے پہ چلنا ہے تو پھر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ خسارے میں، وہ نقصان میں، وہ گھاٹے میں. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے یہ جو شان بیان فرمائی ہے، یہ لوگ یہ نہ خسارے میں نہ کمی میں، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. اب یہ چار لوگوں کا ذکر کر دیا قرآن نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر بیان فرما کے نام بتا دیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی، یہ چار افراد ہیں. اب پتہ اس چیز سے یہ نکلے گا کہ ان کا طریقہ قیامت تک چلے گا. یہ جماعتیں ہیں، جو اس جماعت میں داخل ہوگا وہ خسارے میں جائے گا، اور جو ان خلفاء راشدین کی جماعت میں شامل ہوگا وہ کامیابی کی سند لے گا. میرے دوستو، آج 22 جمادی الثانی آج کے دن ہی روایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال پاک 22 تاریخ کو، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دی. اب یہ جو قرآن پاک کی سورت مبارکہ میں نے پڑھی، اس سے ہمیں پتہ چلا، اور یہ اس کی تفسیر جو بیان کرنے والے ہیں وہ خود نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کی ذات پاک. حضور نے اس کی تفسیر فرمائی، ایمان والوں کی بھی، حق والوں کی بھی، صبر والوں کی بھی، اور عمل صالح والوں کی بھی. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کشف المجوب کے اندر چار یاروں کی تفسیر شان بیان فرمائی. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابو بکر، پہلے ذکر ابو بکر کا، داتا صاحب فرماتے ہیں ابو بکر کعبۃ اللہ ہے، کعبے کی مانند ہے، اور عمر طواف کی مانند ہے. اب دیکھنا، ان میں سے کسی کو بھی ادھر ادھر کیا تو حج نہیں ہوگا. علی تک پہنچنے کے لیے پہلے یعنی حج اکبر بندہ کرے تو کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا کہ نہیں؟ کعبۃ اللہ جائے گا، پھر طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد زمزم پیے گا. داتا گنج بخش فرماتے کہ کعبہ ابو بکر ہے، اور کعبے کا طواف عمر فاروق ہے، اور زمزم عثمان غنی ہے، اور حج اکبر مولا علی. اگر یہ چیز ہوگی آپ کے پاس تو حج اکبر ہوگا، نہیں تو خالی چکروں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اہل سنت. ٹھیک ہے. اب دادا صاحب سے بڑا کوئی پیر تو نہیں ہے.
داتا صاحب سے بڑا کوئی مفکر بھی نہیں ہے, داتا صاحب سے بڑا کوئی مولوی بھی نہیں ہے, اور عالم بھی نہیں ہے, فاضل بھی نہیں ہے. یہ داتا صاحب نے, یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں. اور اب امت مسلمہ, میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل سنت کو ہر طرح سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے, کمزور کیا جا رہا ہے, اور پوری ورلڈ دنیا میں اگر اہل سنت کو ہی کمزور کرنے کے لیے اسلام پہ قبضہ ہے, اسلام پہ غلبہ ہے. میرے دوستو, میں نے یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے مسلک کی حفاظت کریں, اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. دیکھیں, نماز قبول آپ کی تب ہوگی جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا, حج قبول تب ہوگا جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا, زکوٰۃ قبول تب ہوگی جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. اگر عقیدہ نہیں ٹھیک تو بے معنی ہے یہ ساری عبادت. اگر عقیدہ درست ہوگا, عقیدے کی الائنمنٹ ٹھیک ہوگی تو آپ کی عبادت بھی قابل قبول ہوگی. اگر عقیدہ نہیں ٹھیک تو ساری رائے گاہ چلی جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ مسجد نبوی شریف جب بنانے کا مسئلہ آیا نا, مسجد نبوی شریف, تو جب زمین خریدی, یہ یتیم بچوں کی زمین تھی, اس کی جو پیسے تھے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی شریف کو خریدا, جس کو آپ ریاض الجنت کہتے ہیں, ریاض الجنت کہتے ہیں. یہ ٹکڑا زمین کا سیدنا ابو بکر صدیق نے خریدا. اب اندازہ کریں کہ اس وقت تو شاید یہ نہیں تھا اتنا بھی یہ معاملات ہوں گے, لیکن وہ کیسا صدقہ جاریہ ہے, کیسی اچھی بنیاد ہے کہ قیامت تک نہ جانے اربوں لوگ وہاں پہ نماز پڑھیں گے, اور اس کا اجر کسے ملے گا؟ جس نے اس کو خریدا, اللہ کے لیے خریدا ہے. اسی طرح میرے دوستو, جو دین کا کام ہے, جو بھی دین کا کام ہے, آپ اس کی بنیاد رکھیں, اچھا عمل کریں, آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا. اب زمین خرید لی, حضور نے فرمایا کہ مسجد بنانی ہے, کیسی مسجد بنائیں, کیسی. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنا, بعد لوگ عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں دم قرانے, یہاں پہ پھر دیکھنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ نے فرمایا صحابہ مسجد کیسی بنائیں, ایسی مسجد بنائیں نہ یہودیوں کے ساتھ ملے, یہودیوں کی عبادت گاہ کے ساتھ, نہ عیسائیوں کی عبادت گاہ, نہ کسی کی عبادت گاہ کے ساتھ نہ ملے, یعنی اس کا نقشہ جدا نظر آئے, ہر مسلمان کو نظر آئے کہ یہ مسجد ہے. جناب مولا علی کی آپ بولے, آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی مسجد کے 4 مینار بنائیں گے. تو حضور نے فرمایا تو حیدر ہے, تو حیدر ہے. 4 کا لقب, 4 کا نام, 4 کا انتخاب کس نے کیا؟ مولا علی نے. حضور نے فرمایا تو حیدر ہے. اس کے بعد جب مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھنا تھا, پتھر لائے گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مبارک رکھا, مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی, اور اپنے بعد فرمایا ابو بکر پتھر رکھو. ابو بکر نے پتھر رکھا, عمر پتھر رکھو, عمر نے پتھر رکھا, عثمان پتھر رکھو, عثمان نے پتھر رکھا, علی پتھر رکھو. یہ مسجد نبوی شریف کا بنیاد ہے. اور یہ اس کو صرف مسجد نبوی شریف کی بنیاد نہ سنو سمجھو, اس کو اہل سنت کا عقیدہ سمجھو, اہل ایمان کا عقیدہ سمجھو. اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے, اور ہمیں ہمارا اسلام طریقہ کار کیا بتاتا ہے. تو جناب یہ چیز اس کو سوچنا. آگے جا کے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ کل قیامت کو, جب قیامت آئے گی نا, قیامت آئے گی, اتنا خوف پھیل جائے گا. ہم لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے, پتہ کیا
ہمیں قیامت کا پتہ نہیں کہ قیامت کیا چیز ہے. مقرر فرشتہ آئے گا آسمان سے، جبریل آئے گا آسمان سے، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک نہیں ملے گا. اللہ کا نوری فرشتہ بھی اتنا پریشان ہوگا اس وقت، روح زمین چھانٹ مارے گا، مگر مدینہ شریف روضہ رسول نظر نہیں آئے گا. حضور فرماتے ہیں اتنا خوف ہوگا اس دن، تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میری دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف فاروق اعظم ہو گئے. ایسے ہم تینوں اٹھیں گے اور میدان محشر میں جائیں گے. میرے دوستو، یہ ہمیں حضور کی ذات گرامی سے یہ عقیدہ مل رہا ہے اہل سنت کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے گزر رہا، آگے آ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے، وہ صحابی آگے ہیں. حضور نے اسے بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا، یہاں تک ڈانٹا کہ آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ تجھے روئے، تجھے پتہ نہیں تو کس شخص سے آگے چل رہا ہے، کس شخص سے آگے چل رہا ہے کہ اس سے بدتر بڑھ کر نہ سورج کسی پہ غروب ہوا نہ طلوع ہوا. یعنی ابو بکر صدیق کے مطلب یہ حضور نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ تو ابو بکر سے آگے چل رہا ہے. جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، سیدنا مولا مشکل کشا بھی موجود تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ یا ابو بکر آؤ جنازہ پڑھاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ کا. ابو بکر صدیق نے جب تھوڑا سا، تو مولا علی نے پتہ کیا فرمایا کہ اے ابو بکر کی موجودگی میں ہم کسی کو اپنا امام نہیں بنا سکتے. یہ جائز ہی نہیں کہ ابو بکر موجود ہو اور امامت مسلمانوں کی کوئی اور کر دے. یہ لفظ کہہ کہ مولا مشکل کشا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جنازے کے لیے کھڑا کر دیا. اب مجھے وہ لوگ بتائیں جو یہ دشمنی پیش کرتے ہیں، جو یہ اتار چڑھاؤ پیش کرتے ہیں، ان کے متعلق سوچو کیا چیز ہوگی. اب پیچھے پہلے میں نے کافی ڈیٹیل عرض کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور یہ کوئی فضیلت میں کوئی کسی کی توہین نہیں ہے. یعنی ہمارا اس وقت آرمی کا چیف کون ہے؟ جنرل باجوہ صاحب. کیا اس سے پہلے والا چیف نہیں تھا؟ اس سے پہلے والا چیف نہیں تھا؟ یعنی 3 بندے پہلے، چوتھا یہ بھی آرمی چیف ہے، اور اس سے پہلا بھی آرمی چیف تھا، اس سے پہلا بھی آرمی چیف تھا، اس سے پہلا بھی آرمی چیف تھا. تو پھر یہ ربط، یہ ایک توازن توڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مثال ہے کہ یہ توڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے جی قاری صاحب؟ ابو بکر صدیق. اسی مسند پہ کون پھر بیٹھا ہے؟ عمر فاروق. اسی مسند پہ پھر کون بیٹھا ہے؟ عثمان غنی. اور اسی مسند پہ پھر کون بیٹھا ہے؟ مولا علی. اب دمادم مستقل علی دا پہلا نمبر. یہ میسج دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیوں یہ میسج دیا جا رہا ہے؟ یہ صرف اہل سنت کو ڈیگریڈ کرنے کی، ہمارے اندر ایک انتشار پھیلانے کی کوشش ہے. حضور کی جو مسند ہے اس پہ جو پہلے بیٹھا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. آپ کے بعد جو بیٹھا ہے وہ فاروق اعظم ہے. آپ کے بعد جو بیٹھا ہے وہ عثمان غنی ہے. آپ کے بعد جو بیٹھا ہے وہ مولا علی.
اب بیٹھا کس جگہ پہ ہے؟ اسی جگہ پہ بیٹھا ہے نا. سرکار مولا مرتضیٰ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ اچھا وہ مراسی لوگ وہ جناب اسی پہ ہم جناب، اور وہ میسج کیا دے رہے؟ وہ اہل سنت کو جناب فنش کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم نوٹ پھینک رہے ہیں. یہ چیز جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم نہیں بچیں گے. اس میں کسی یار کی توہین ہے، بے ادبی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تو مسلک بے ادب ہے ہی نہیں. ہم تو وہ تو کہ جا ہمارا تو مسلک آج ان کے در کا جو کتا ہے ان کا بھی احترام کرنے کا ہمارا مسلک ہمیں دعوت دیتا ہے. حضرت مولا مشکل کشا کے ایک بیٹے تھے حضرت امام ابو حنفیہ. انہوں نے پوچھا حضرت مولا مشکل کشا سے کہ ابا جان حضور کے بعد کس کا مقام ہے؟ امت کے اندر حضور کے بعد کس کا مقام ہے؟ اب یہ پوچھ کون رہا ہے؟ علی کا بیٹا. اور پوچھ کس سے رہا ہے؟ مولا مشکل کشا سے. اب مولا مشکل کشا جواب کیا دے رہے ہیں کہ حضور کے بعد خلق کے اندر مقام ابو بکر کا، اس کے بعد کس کا ہے؟ عمر کا، اس کے بعد کس کا ہے؟ عثمان کا، اس کے بعد کس کا ہے؟ تو ایک روایت بعد راوی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی اللہ کے ایک عاجز سے بندے ہیں. یہ اس میں کون سی ایسی کوئی چیز ہے؟ یہ جب آپ اپنے مسلک کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا چیز پیش کی جا رہی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا نا، اور پھر دوسری بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، اور 7ویں پشت میں جا کے حضور کا اور ابو بکر صدیق کا نسب بھی ایک ہے، یعنی باپ دادا ایک ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور پہ سب کچھ قربان کر دیا نا، تو سرکار نے نا خیال کیا کہ یار ابو بکر کو کچھ عطا کر دیں. ابھی حضور نے خیال کیا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہو گئے. جبریل حاضر ہوئے. اب جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں پتہ کیا تھا؟ ریشم کا کپڑا. اس پہ نا ریشم کے کپڑے پہ اما سیدہ عائشہ کی تصویر بنی ہوئی تھی. یہ رب نے بھیجی. جبریل نے عرض کیا یا اب حضور فرماتے کہ میں نے چاہا کہ میں ابو بکر کو نواز دوں، تو جبریل آ گئے ریشم کا کپڑا لے کر. یا رسول اللہ، رب نے یہ بھیجا ہے، اس پہ تصویر ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ کی ہے، اور رب فرماتا ہے کہ عائشہ سے نکاح کرنا. اب مجھے بتاؤ یہ کیا؟ رب جس کی تصویر بھیجے اور نکاح کا حکم دے، اور امام بارگاہوں میں انہیں کافر کہا جائے، اور پھر وہ کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. سورہ نور کون سے پارے میں قاری صاحب؟ 18ویں پارے میں. سورہ نور جب نازل ہوئی، اما عائشہ پہ منافقوں نے تہمت لگا دی. جب تہمت لگا دی تو آپ خوشی خوشی گھر میں پھر رہی تھی. ایک بی بی نے بتایا کہ عائشہ تجھ پہ تو تہمت لگ چکی ہے. آپ غم کے مارے نا حضور کی خدمت میں آ گئی. یا رسول اللہ، اب حضور کو بھی افسردہ دیکھا. اب یہاں پہ ایک طبقہ کیا کرتا ہے کہ وہ جناب کہتا ہے کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو پھر یہ توبہ نعوذ باللہ. بھئی اس میں بھی ایک حکمت ہے. اب کریں ہم کیا؟ کس ہر ایک مقام پہ ایک پوائنٹ ہے. وہ کہتے اگر حضور کو علم ہوتا تو پھر پتہ نہ چلتا.
بھی پتا تو تھا، لیکن آپ جیسے گدھوں کو بتانا تھا کہ یہ مقام سیدہ عائشہ ہے، پتا تو تھا۔ تو حضور کو جب افسردہ دیکھا تو اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں؟ حضور نے فرمایا چلی جاؤ۔ وقت گزرا، اب سیدنا فاروق اعظم، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، اب عمر آئے، حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا اب صحابہ میں کسی میں جرت نہیں تھی کہ کون جا کے یہ مقدمہ پیش کرے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے نکاح کس کے حکم سے کیا تھا؟ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے۔ عرض کیا کیا یا رسول اللہ آپ کو رب نے فرمایا کہ عائشہ عیب دار ہے؟ جب عمر نے یہ کہا تو اللہ یہ بھی فرماتا کہ جب وہ مقامی ابراہیم کی مسئلہ آیا نا، تو جب حضور سوچنے لگے تو رب نے فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان سے حق بولتا ہے، رب جب بولتا ہے عمر کی زبان سے بولتا ہے۔ اچھا اب حضور کھڑے ہو گئے، حضور ابو بکر صدیق کے گھر چلے گئے اور جا کے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ابو بکر صدیق نے جا کے حضور نے جا کے پوچھا ابو بکر صدیق اور آپ کی ازواج مطہرہ سے کہ میری عائشہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس دن کی مسلے پہ ہے، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی، تو وہ عبادت اللہ کی حضور ہے۔ حضور قریب گئے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی خوشی آئی، میرا دل چاہا کہ میں حضور کے گلے لگ جاؤں، لیکن میں نے کہا نہیں، اب میں نے مقدمہ رکھا ہے رب کی بارگاہ میں، میرا رب فیصلہ کرے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ کہاں کا مسلمان ہے جو اما عائشہ پہ میں نقص نکالے؟ وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ یہ آپ میرا خیال ہلکا لیندے ہو، تسی انہاں چیزاں نو ہلکا لیندے ہو، ہولا جا لیندے ہو، سیریس نہیں لیندے۔ اگر سیریس لبو تو دین نو سمجھو۔ جب حضور قریب گئے تو وہاں پہ یہ جو سورہ نور کا حصہ ہے نا جو اما عائشہ کی پاک دامنی پہ اترا، حضور نے کمبلی مبارک بچھا دی ابو بکر صدیق کے گھر میں۔ اس وقت ابو بکر صدیق کا گھر پتہ کہاں پہ تھا؟ مدینہ یہ مدینہ پاک ہے، مدینہ پاک کا یہ مسئلہ ہے، مدینہ پاک میں کہ مکہ کا ہے؟ مدینہ پاک۔ جس مقام پہ بھی ابو بکر صدیق کا پہلے جو مکے میں گھر تھا نا، یہ گھڑی والی بلڈنگ، اس پہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد کے مقام پہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ اب جب آپ یہ عبدالعزیز گیٹ کی طرف جائیں گے نا تو وہ نیچے سے پل کے نیچے سے آپ گزریں گے، اسی مقام پہ دائیں ہاتھ پہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ اب حضور جب آپ لیٹ گئے تو قرآن پاک کی یہ سورہ نور اتری، کس کے گھر میں اتری؟ ابو بکر صدیق کے گھر میں۔ اور کس کی شان میں اتری؟ کس کی شان میں اتری؟ اما عائشہ کی گواہی دی۔ کس نے گواہی دی؟ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پہ بھی تہمت لگی، گواہی کس نے دی؟ یہ نعمت صاحب 6 ماہ کے بچے نے۔ اب اما سیدہ مریم علیہ السلام اللہ پہ بھی تہمت لگی، تو گواہی کس نے دی؟ عیسیٰ نبی نے۔ اب میرے نبی کی بیوی پہ تہمت لگی اور گواہی کس نے دی؟ گواہی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب اللہ افضل ہے یا مولوی ذاکر افضل ہے؟ اللہ کی بات پکی ہے یا کسی مراسی کی؟ اس لیے میرے دوستو یہ درد اس کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں ہی نہیں، یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھانے کی کوشش کریں، نہیں تو یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ شان ملی، اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک انسان کو حکم ہوگا کہ کھڑے ہونے کا حکم ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق کو حکم ہوگا کہ ابو بکر صدیق دل کرے تو کھڑا رہے، دل کر تو بیٹھ جا، لیکن پھر حکم ہوگا ابو بکر صدیق کو کہ جاؤ چلے جاؤ، اور ابو بکر صدیق نہیں جائیں گے، ابو بکر صدیق نہیں جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ ان سب کو میرے ساتھ بھیج جو جو دنیا میں میرے ساتھ پیار کرتے تھے۔ حوض کوثر پہ جب جائیں گے، حضور کی ایک طرف ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، ایک طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی دین ہے، اس کو سمجھیں۔ جب اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دین کے محافظ بن جائیں گے، مبلغ بن جائیں گے، اور پھر ہی اہل سنت بنیں گے، ورنہ ایویں نہیں بھی جناب جس طرح دی مرضی ذہن ہوئے تھے وہ کبھی کہ میں بھی اہل سنت ہاں، میں بھی اہل سنت ہاں۔ اہل سنت جڑا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عقیدے، اس تو صحابہ دے عقیدے تو لے کے اج تک وہ عقیدے دے اندر کوئی ذرتی برابر فرق نہیں آیا۔ سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایک سینے میں نہیں رہ سکتی، ابو بکر کا بغض اور میری محبت۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ میں ابو بکر سے بغض کروں اور علی سے پیار کروں، یہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے۔ علی کا بغض اور ابو بکر کی محبت بھی کٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ کٹھے رہے ہوں گے تو آپ مسلمان بنیں گے، آپ اہل سنت بنیں گے۔ اور امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ